بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 256 ہے، اور اس سبق مثل جنس سور العزل الحکمی کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن وکل آخر بشیء سے لے کر کان لہ ان یبیعہ تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن وکل آخر بشیء ثم تصرف بنفسه فيما وکل به بطلت الوکالہ، اور اگر کسی نے دوسرے کو کسی چیز کا وکیل بنایا پھر موکل بھی میں بذات خود تصرف کیا تو وکالت باطل ہو جائے گی۔ وهذا اللفظ ينتظم وجوہا، اور یہ لفظ کئی صورتوں کو شامل ہے، مثل ان يوکلہ باعتاق عبده او بکتابته فاعتقه او کاتبه الموکل بنفسه، مثلا اسے اپنے غلام کے آزاد کرنے یا مکاتب بنانے کا وکیل بنایا پھر موکل نے بذات خود اسے آزاد کیا یا مکاتب بنایا۔ او یوکلہ بتزویج امرأۃ او بشراء شیء ففعلہ بنفسہ، یا اسے کسی عورت کے ساتھ نکاح کروانے یا کسی چیز کی خریداری کا وکیل بنایا پھر موکل نے بذات خود یہ کام انجام دیا۔ او یوکلہ بطلاق امرأته فطلقها الزوج ثلاثا او واحدة وانقضت عدتها، یا اسے اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا وکیل بنایا پھر شوہر نے بذات خود 3 یا 1 طلاق دی اور اس کی عدت گزر گئی۔ او بالخلع فخالعها بنفسه، یا خلع کا وکیل بنایا پھر بذات خود عورت کے ساتھ عقد خلع کیا، لأنه لما تصرف بنفسه تعذر على الوکیل التصرف، اس لیے کہ جب اس نے بذات خود تصرف کیا تو وکیل کے لیے تصرف کرنا متعذر ہوا، فبطلت الوکالہ، لہذا وکالت باطل ہو گئی۔ حتى لو تزوجها بنفسه وابانها لم يكن للوکیل ان يزوجها منه، یہاں تک کہ اگر اس کے ساتھ بذات خود نکاح کیا اور پھر طلاق بائن دی تو وکیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کروائے، لأن الحاجة قد انقضت، اس لیے کہ ضرورت پوری ہو گئی۔ قال ومن وکل آخر بشیء، مبطلات وکالہ کی بحث چل رہی ہے، یعنی وہ اشیاء کہ جن کی وجہ سے وکالت باطل ہو جاتی ہے، تو ان مبطلات میں سے ایک مبطل یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو کسی کام کے لیے وکیل بنایا پھر موکل نے بذات خود وہ کام انجام دیا تو اس سے بھی وکالہ باطل ہو جائے گا۔ وهذا اللفظ ينتظم وجوہا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کئی صورتوں کو شامل ہے، جن میں سے صاحب ہدایہ نے بطور مثال چند صورتیں بیان کی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اسے اپنے غلام آزاد کرنے یا مکاتب بنانے کا وکیل بنایا اور پھر موکل نے بذات خود اس غلام کو آزاد کیا یا مکاتب بنایا۔ او یوکلہ بتزویج امرأۃ او بشراء شیء ففعلہ بنفسہ، دوسری اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک متعین عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا وکیل بنایا یا ایک معین چیز خریدنے کا وکیل بنایا پھر موکل نے جا کر یہ کام خود انجام دیا۔ او یوکلہ بطلاق امرأتہ، یا اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا وکیل بنایا پھر موکل نے بذات خود جا کر 3 طلاقیں دی یا 1 طلاق دی اور اس کی عدت گزر گئی۔ او بالخلع، پانچویں صورت یہ ہے کہ خلع کا وکیل بنایا پھر موکل نے جا کر اس عورت کے ساتھ خود عقد خلع کیا۔ تو ان تمام صورتوں میں موکل کے اس تصرف کی وجہ سے وکیل کی وکالت باطل ہو جائے گی، لأنه لما تصرف بنفسه۔ یہاں سے صاحب ہدایہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب موکل نے بذات خود تصرف کیا تبھی وکیل کے لیے تصرف کرنا متعذر ہوا تو وکالت باطل ہو جائے گی، کیونکہ وکیل بنائی ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ تصرف کرے۔ حتی لو تزوجها بنفسه، یہاں سے ایک تفریح ذکر کر رہے ہیں کہ جس عورت کے ساتھ اس کو نکاح کا وکیل بنایا تھا اگر موکل نے بذات خود اس کے ساتھ نکاح کیا اور پھر طلاق بائن دی تو ابھی وکیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوبارہ اس عورت کا نکاح موکل کے ساتھ کروائیں، کیونکہ جس ضرورت کے لیے موکل نے اسے وکیل بنایا تھا
وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے، لہٰذا وکیل دوبارہ نکاح کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، بخلاف ما اذا تزوجها الوکیل ابانها، برخلاف اس صورت کے کہ جب وکیل نے خود اس کے ساتھ نکاح کیا اور اسے طلاق بائن دی، لہو ان یزوج الموکل لبقاء الحاجت، تو حاجت کے باقی رہنے کی وجہ سے وکیل کو اختیار ہے کہ اس عورت کا موکل کے ساتھ نکاح کروائے۔ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ، اور اسی طرح اگر اسے اپنے غلام کے فروخت کرنے کا وکیل بنایا پھر بذات خود غلام فروخت کیا۔ فَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ، فعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انه لیس للوکیل ان یبیعه مرة اخرى، پھر اگر قضاء قاضی سے کسی عیب کی وجہ سے اس پر غلام واپس کیا گیا تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ وکیل کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ دوبارہ اس غلام کو فروخت کریں، لأن بیعه بنفسه منع له من التصرف، اس لیے کہ موکل کا بذات خود فروخت کرنا وکیل کو تصرف کرنے سے منع کرنا ہے، فصار کالعزل، لہذا یہ فروخت کرنا عزل کی مانند ہوا۔ بخلاف ما اذا تزوجها الوکیل، ہاں اگر وکیل نے اس عورت کے ساتھ خود نکاح کیا اور پھر طلاق دے کر اسے بائیں نہ کر دیا تو ابھی وکیل کو یہ اختیار ہے کہ موکل کے ساتھ اس کا نکاح کروائے، کیونکہ جس ضرورت کے لیے موکل نے اسے وکیل بنایا تھا وہ ضرورت ابھی تک قائم ہے، لہٰذا وکیل کو نکاح کروانے کا اختیار ہوگا۔ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ، اور اسی طرح اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور پھر بذات خود موکل نے وہ غلام فروخت کیا تو اس تصرف سے بھی وکالت باطل ہو جائے گی۔ فَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ، پھر اگر موکل پر کسی عیب کی وجہ سے قضاء قاضی سے غلام واپس کیا گیا تو وکیل کو دوبارہ فروخت کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے مابین۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکیل کو دوبارہ فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہے، لأن بیعہ بنفسہ، یہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ موکل نے جب بذات خود یہ غلام فروخت کیا تو یہ فروخت کرنا وکیل کو تصرف سے منع کرنا ہے، اور وکیل کو تصرف سے منع کرنا معزول کرنے کی مانند ہے۔ تو جیسے اگر موکل وکیل کو معزول کرتا ہے، معزول کرنے کے بعد اس کو دوبارہ تصرف کا اختیار نہیں ہوتا، ایسی ہی تصرف سے منع کرنے کی صورت میں بھی اسے دوبارہ تصرف کا اختیار نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فقال محمد رحمہ اللہ تعالی لہو ان یبیعہ مرۃ اخری، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وکیل کو اسے دوبارہ فروخت کرنے کا اختیار ہے، لأن الوکالۃ باقیۃ لأنہ اطلاق والعجز قد زال، اس لیے کہ وکالت باقی ہے کیونکہ توکیل اطلاق ہے اور عجز زائل ہوا۔ بخلاف ما اذا وکلہ بالہبۃ فوہب بنفسہ، برخلاف اس صورت کے کہ جب اسے ہبہ کا وکیل بنایا پھر موکل نے بذات خود ہبہ کیا، ثم رجع، پھر رجوع کیا، لم یکن للوکیل ان یہب، تو وکیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ غلام ہبہ کریں، لأنہ مختار فی الرجوع، اس لیے کہ موکل کو رجوع کا اختیار ہے، فکان ذلک دلیل عدم الحاجت، لہذا یہ ضرورت نہ ہونے کی دلیل ہوگی۔ اما الرد بقضاء بغیر اختیارہ، اور جہاں تک اس کے اختیار کے بغیر قضاء قاضی سے واپس کرنے کی بات ہے، فلم یکن دلیل زوال الحاجت، تو یہ حاجت پوری ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فاذا عاد الیہ قدیم ملکہ، پس جب اس کے پاس پرانی ملکیت لوٹ آئی، کان لہ ان یبیعہ، تو اسے اختیار ہوگا کہ اسے فروخت کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وکیل کو دوبارہ فروخت کرنے کا اختیار ہے، لأن الوکالۃ باقیۃ، اس لیے کہ وکالت ابھی تک برقرار ہے، کیونکہ وکالت نام ہے رکاوٹ کو دور کرنے کا۔ پہلے وکیل تصرف کا مجاز نہیں تھا، لیکن موکل نے جب اجازت دے دی تو رکاوٹ ختم ہو گئی، وہ تصرف کا مجاز ہوا۔ لیکن موکل کے تصرف کی وجہ سے وکیل تصرف سے عاجز ہوا تھا، یعنی ایک عارض لاحق ہوا تھا،
تو جب یہ عارض ختم ہوا یعنی عیب کی وجہ سے موکل پر غلام واپس کیا گیا تو اس کا تصرف ختم ہوا، لہٰذا وکیل کا اختیار دوبارہ واپس آ جائے گا اور اسے دوبارہ فروخت کرنے کا اختیار مل جائے گا۔ بخلاف ما اذا وکلہ بالہبۃ، برخلاف اس صورت کے کہ جب اسے ہبہ کا وکیل بنایا اور پھر موکل نے بذات خود ہبہ کیا اور پھر ہبہ سے رجوع کیا، تو رجوع کے بعد وکیل کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ دوبارہ وہ چیز ہبہ کریں، اور یہ مسئلہ اتفاقیہ ہے، اس میں امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی دونوں کا اتفاق ہے، لأنہ مختار فی الرجوع، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ موکل رجوع فی الہبہ کا مختار ہے، یعنی اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ہبہ میں رجوع کریں۔ تو جب رجوع کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ موکل کو ہبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اگر ضرورت ہوتی تو یہ ہرگز رجوع نہ کرتا۔ تو جب ضرورت ختم ہوئی تو وکیل کو تصرف کا اختیار نہیں رہے گا، کیونکہ وکیل کو تو ضرورت پوری کرنے کے لیے وکیل بنایا تھا اور وہ ضرورت ختم ہوئی، لہذا وکیل کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ رجوع کے بعد وہ چیز دوبارہ ہبہ کریں۔ اما الرد بقضاء بغیر اختیارہ، اور جہاں تک بغیر اس کے اختیار کے مبیع کو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کی بات ہے، تو اس صورت میں مبیع قبول کرنے پر موکل مجبور ہے اور اس بے کو ختم کرنے پر موکل مجبور ہے، اپنے رضامندی سے وہ غلام کو واپس نہیں لے رہا۔ تو جب وہ مجبوراً اس غلام کو قبول کر رہا ہے تو جس ضرورت کے لیے وکیل بنایا تھا وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، لہٰذا جب ضرورت قائم ہے تو وکیل کو تصرف کا اختیار بھی ہوگا، اس لیے اگر وکیل عیب کی وجہ سے واپس کیا گیا تو وکیل کو دوبارہ فروخت کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس مختلفی مسئلہ میں مفتبی قول امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی صنیع سے ظاہر ہے، اور اسی طرح مشائخ مذہب نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا قول مفتبی ہے، اور فتح القدیر میں اس پر تفصیلی بحث موجود ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔